السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے غالب کے خطوط کی خصوصیات یا ان کے خطوط کی اہمیت یا اوصاف یا خصوصیات۔ ایک ہی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تمام چیزیں واضح کریں گے تاکہ آپ اسے لکھنے کے قابل ہو سکیں، یا آپ ایم اے میں بھی لکھ سکتے ہیں، بی اے میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور جتنے بھی ٹاپکس میں آپ یہ پارٹیسپیٹ کریں آپ لکھ سکتے ہیں۔ مرزا غالب کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو غالب کا تعارف بتائیں گے۔ اردو نثر میں غالب ایک انفرادی مقام رکھتے ہیں۔ غالب کے خطوط نے اپنے جدت پسندی کی وجہ سے اردو خطوط نگاری کو ایک نیا انداز دیا۔ غالب کے خطوط میں بے پناہ خلوص ہے۔ یہ خطوط بے تکلف ہیں، بے ساختہ ہیں۔ ان کی زبان قدرتی زبان ہے۔ ان کے خطوط کی زبان جگہ جگہ عبارت آرائی کے باوجود سادہ ہے، سہل ہے۔ اردو نثر میں غالب کے خطوط کا جو مجموعہ ہے اسے عود ہندی کہا جاتا ہے، یا اردو معلیٰ کہا جاتا ہے، یا مکاتیب غالب، یہ تینوں کہے جاتے ہیں۔ عود ہندی، اردو معلیٰ اور مکاتیب غالب کہا جاتا ہے۔ مرزا غالب نے اپنے ان خطوط میں جو چیزیں استعمال کی ہم آپ کو وہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے تھا انہوں نے القاب و آداب کا خاتمہ کیا، یعنی انہوں نے جو القاب استعمال کرتے ہیں ان کا خاتمہ کیا۔ مکتوب علیہ، یعنی جس کو خط لکھتے ہیں ان کو بغیر القاب کے یا مختصر القاب سے انہوں نے نوازا ہے، تاکہ جس کو خط لکھا ہے اسے پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور یہ خط آسان بن جائے۔ اس کے بعد ہے اعجاز و اختصار۔ اعجاز و اختصار یعنی ان کے خطوط میں مختصر پن ہے، سادگی ہے، سادگی سے خط لکھتے ہیں، سلاست ہے، بے تکلفی ہے، یعنی انہوں نے بے تکلفی اختیار کی ہے اپنے اس مضامین میں، اور مختصر پن ہے، بہت ہی مختصر طریقے سے انہوں نے بات کی ہے، اور جو ضروری امور ہوتے ہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں اعجاز و اختصار پہ، یعنی جو ضروری امور ہیں انہوں نے صرف وہی تحریر کیے ہیں، بلا وجہ کی لمبی لمبی گفتگو نہیں کی ہے تاکہ پڑھنے والے کو بھی آسانی ہو۔ اس کے بعد ہے حیات غالب کا مرقع۔ حیات غالب کا مرقع یعنی ان کی پوری زندگی کا خاکہ اس میں پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی معلومات اس میں بیان کی ہیں، خاندان کے بارے میں بیان کیا ہے، پیدائش کے بارے میں بیان کیا ہے، معاشرتی زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس میں اپنی شادی کے بارے میں بتایا ہے، اپنے سفر یعنی انہوں نے جہاں جہاں پہ سفر کیا تھا وہاں کے بارے میں بتایا ہے، اور اس کے علاوہ اولاد، صحت، دوستوں کے بارے میں بتایا ہے، اپنی ہر پسند اور ناپسند کے بارے میں بتایا ہے، جس سے ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ بلکہ اس میں اپنے سیاسی حالات بھی بتائے ہیں، دلی کے حالات بھی بتائے ہیں۔ انہوں نے اپنے حیات غالب کے مرقع میں ہر چیز کو بیان کیا ہے، ان کی زندگی کو ہم آسانی سے اس میں سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے چوتھا، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مراسلہ جو تھا اس کو مکالمہ بنا دیا تھا، یعنی ایک خط کو ایسا بنا دیا تھا کہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں۔ مراسلہ کہتے ہیں خط کو، مکالمہ کہتے ہیں جیسے دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں۔ میں آپ کو اس کا ایک ڈائلاگ بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا تھا، ہاں میرا مہدی، میرا پیارا مہدی آیا۔ تو اس لائن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے
اس میں ایسے بات کی ہے جیسے دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں۔ انہوں نے تمام پرانی روایتوں کو چھوڑ کر ایک نئی روایت قائم کی تھی، تمام القاب وغیرہ کو ہٹا دیا تھا، بغیر القاب کے بات کی تھی، مختصر بات کی تھی، اور انہوں نے اپنے خط میں ایسا لکھا تھا کہ آپ ہجر میں وصال کے مزے لے رہے ہوں، یعنی ایسے لکھا تھا کہ آپ ایک دوسرے سے دور ہوں، جدا ہوں، جدائی میں بھی ہوں، پھر بھی آپ قربت کے مزے لے رہے ہوں، جیسے آپ روبرو بات کر رہے ہوں۔ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنایا تھا۔ یہ میں نے آپ کو ہیڈنگ سمجھا دی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایسے کیا تھا کہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں، القابات کو بائے بائے کہہ دیا تھا، خیر آباد کہہ دیا تھا، مختصر القابات استعمال کیے تھے انہوں نے، جس سے ان کے خط میں ایک نیا پہلو سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد ہے جزیات نگاری۔ جزیات نگاری یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ لکھتے تھے۔ ان کے خطوط میں شوخی اور ظرافت کی وجہ سے ایک نیا پہلو تھا، وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اس میں لکھتے تھے۔ انہوں نے اس مراسلے کو نہایت ہی سہل بنا دیا تھا، آسان بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے پڑھنے والے کو یہ بہت ایزی سمجھ آ جاتا تھا۔ مکتوب علیہ جو تھا، جس کو خط لکھا تھا، وہ آسانی سے اس کو سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے فلسفیانہ نظریات و خیالات۔ فلسفیانہ نظریات و خیالات، انہوں نے اپنے تمام نظریات کو اس میں پیش کیا تھا، اپنے خیالات واضح کیے تھے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خیالات کو نہایت ہی آسان الفاظوں میں اور آسان کر کے سمجھایا تھا۔ اس کے بعد ہے اردو مکتوب نگارے میں غالب کا مقام۔ اردو مکتوب نگاری میں غالب کا مقام یہ ہے کہ ان کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا تھا نہیں بلکہ کہا جاتا ہے۔ غالب کو اردو جدید نثر کا بانی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بیشتر نثر نگاروں نے ان کے طرز کی پیروی کی، یعنی جو انہوں نے بیان کیا، دوسرے جو نثر نگار تھے انہوں نے اس کی پیروی کی، ان کے جیسا دیکھ کر لکھا اور جدید اردو نثر کو مزید ترقی سے ہمکنار کیا۔ جب غالب نے یہ خطوط لکھا تھا تو ان کے پاس آلریڈی ایک باغ و بہار کا نمونہ ان کے پاس تھا جو کہ میر امن دہلوی نے لکھا تھا، لیکن غالب نے اس کو نہیں دیکھا اور خود سے ایک نیا خطوط کا طرز عمل واضح کیا اور پرانے رواج کو ختم کیا کہ فارسی کی عبارات وغیرہ اس میں لازمی ہوں، یہ انہوں نے ختم کر دیا تھا، کیونکہ جو پرانے جو نثر نگار تھے وہ فارسی کو بہت اہمیت دیتے تھے کہ ہر خطوط میں فارسی ہونا لازمی ہے، لیکن غالب نے ان روایتوں کو خیر آباد کہا اور انہوں نے فارسی کو اپنے اس خطوط میں کم استعمال کیا جو کہ نہ استعمال کرنے کے برابر تھا۔ انہوں نے اردو میں لکھا، ایسی زبان میں لکھا کہ وہ ہر کسی کو سمجھ آ سکے۔ اور اس میں سر سید احمد خان کی کاوشوں کو بھی نہیں بلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پرتکلف کے بجائے بے تکلفی خط نویسی کو اہمیت دی تھی، یعنی تمام تکلفات کو انہوں نے ختم کر دیا تھا اور بے تکلفی کو انہوں نے اس میں استعمال کیا تھا۔ خط کو کاروباری حیثیت سے نکال دیا تھا اور ایک تہذیبی تکمیل کا درجہ دیا تھا اس کو، کہ خط نویسی ایک فن بن گیا تھا، یعنی اس کو ہر کوئی لکھ سکتا تھا۔
ضروری نہیں ہے کہ تمام عبارتوں کو اور تکلفات کو، القابات کو استعمال کیا جائے، اس کے بغیر بھی خط لکھا جا سکتا ہے، جیسے مرزا غالب نے اپنے اس خطوط میں لکھا تھا، اور یوں خطوط کا شاہکار ادبی شاہکاروں میں ہونے لگا۔ اور یہ جو خط تھا یہ بہت آسان خط تھا، اس کو ایک ادبی شاہکار یعنی اس کو ادب میں شامل کر کے اس کو بہت اہمیت دی گئی تھی، اس کو تمام لوگوں نے سراہا تھا، کیونکہ میر امن دہلوی کے بعد یہ دوسرا خط ایسا تھا مرزا غالب کا کہ اس نے اردو ادب میں بہت مقام حاصل کیا تھا، لیکن غالب کے پاس ایک نمونہ شامل ہونے کے باوجود انہوں نے میر امن دہلوی کے باغ و بہار کو نہیں دیکھا تھا، اور انہوں نے خود سے یہ لکھا تھا خطوط، یہ جو خط ہے یہ انہوں نے خود لکھے تھے۔ تو یہ ایک نئی روایت تھی، اور یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے اعزاز تھا کہ انہوں نے ایک ایسا خط لکھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں لکھا تھا، کسی قسم کی روایت وغیرہ کو انہوں نے فالو نہیں کیا تھا، اور خود سے ایک ایسا خط لکھا تھا جو ایک اردو ادب میں شاہکار بن گیا۔ تو یہ میں نے آپ کو غالب کے خطوط کی اہمیت بتائی ہے، ان کے اوصاف بتائے ہیں، خصوصیات بتائے ہیں۔ آپ اس کو غالب کے خطوط کی خصوصیات میں بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ ہیڈنگز نوٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ اس کی خصوصیات کو لکھ سکتے ہیں۔ القاب و آداب کا خاتمہ کیا تھا، اعجاز و اختصار یعنی مختصراً بیان کیا تھا، حیات غالب کا مرقع، انہوں نے اپنی تمام زندگی کے بارے میں بتایا تھا، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا تھا، یعنی دو لوگ جیسے آپس میں بات کر رہے ہوں، جزیات نگاری یعنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو انہوں نے لکھا تھا، فلسفیانہ نظریات و خیالات، انہوں نے اپنے نظریات بیان کیے تھے، خیالات بیان کیے تھے۔ اور اردو مکتوب نگاری میں غالب کا مقام میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے تمام پرانے خطوط کی روایت کو ختم کر کے ایک نیا غالب کا جو خطوط لکھا تھا، انہوں نے خط اس میں ایک نئی روایت قائم کی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کر دوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔